السلام علیکم دوستو، میں لے کر آیا ہوں حضرت جی مولانا سعد صاحب کا بیان۔ اس بیان میں حضرت جی مولانا سعد صاحب فرما رہے ہیں جھوٹ بولنے والوں کا انجام کتنا برا ہوگا۔ جھوٹ بولنا کہاں تک جائز ہے۔ بہت ہی اچھا بیان ہے، دل کو ہلا دینے والا بیان ہے۔ چلو تو چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر بیان اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لوگوں کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ فکر و کوشش نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی چیز کی حقیقت کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی بات ایمان کے ساتھ ہے کہ ایمان کا تصور کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اس کی حقیقت کا حاصل کرنا یہ ایک بڑی لمبی چوڑی محنت ہے، ایک لمبی چوڑی محنت ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کا حاصل کرنا اس کے لیے ایک بڑی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ ایک پوری دنیا کا نقشہ بھی حاصل کرنا چاہو تو آسانی سے ہو جائے گا یا مفت میں مل جائے گا، لیکن ایک مکان کا نقشہ بنانے کی بھی اس کا بھی خرچ آئے گا، اور ایک مکان کی تعمیر کا بھی خرچ آئے گا۔ یہی بات ایمان کے ساتھ ہے کہ ایک اس کا خیال اور تصور ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ایک ایمان کا خیال اور اس کا تصور ہے، ایک اس کی حقیقت ہے کہ ایک ایمان کا خیال اور اس کا تصور ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے۔ ساری محنت حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے، محنت حقیقت کے حاصل کرنے کے لیے ہے کہ ایمان کی حقیقت وہ دلوں میں اترے۔ اس لیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کے الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے۔ اس کے الفاظ، ایک اس کا اخلاص۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک اس کا اخلاص ہے، ایک اس کے الفاظ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے، مومن کو حرام سے روک دے۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے اور گناہ غمگین کرے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ نیکی اس کو خوش کرے اور گناہ اس کو غمگین کرے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جو اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جائے گا جنت میں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ تو یہ ساری روایتیں بتلاتی ہیں کہ ایمان کسی حقیقت کا نام ہے، ایمان کسی حقیقت کا نام ہے، اور ایمان کے اپنے اثرات ہیں جو ظاہر ہوں گے۔ جیسے نفاق کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، نفاق کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آدمی اگر بیماری اندر لیے ہوئے ہے تو بیماری بدن پر ظاہر ہوگی، بیماری اندر سے بدن پر ظاہر ہو جائے گی۔ یہ بیماری اندر ہوتی ہے، جب وہ بیماری بڑھ جاتی ہے اندر تو بدن پر ظاہر ہوتی ہے۔ بالکل یہی بات نفاق کے ساتھ ہے کہ نفاق دل کا مرض ہے، نفاق دل کا مرض ہے۔ جی ہاں، جس طرح ایمان دل کی صحت ہے اس طرح نفاق دل کا مرض ہے۔ اللہ نے قرآن میں نفاق کو دل کا مرض کہا ہے، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ تو یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے بدن پر بدعمالیوں کے اعتبار سے، جس طرح ایمان کی علامت ظاہر ہوتی ہے بدن پر نیک اعمال کے اعتبار سے۔ کہ تین علامتیں بتائی ہیں نفاق کی، کہ منافق اسے کہتے ہیں جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے، کیونکہ کفر کا کام یہ تھا، کفر کا کام یہ تھا کہ حق بات کو جھٹلاؤ، حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے، حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ یہ کفر کا کام تھا۔ نبوت کے زمانے میں کفر کا کام کیا تھا کہ حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ یہ اصل کام ہے کفر کا کہ حق کا انکار کرو جھوٹ کے ذریعے۔ سنو غور سے بات، کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں حق کے معاملے میں ان کا مقصد ہوتا ہے اسلام کو مٹانا۔ حق کے معاملے میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مٹانا۔ جی ہاں، بہت دھیان سے بات سننا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا مقصد ہے
اسلام کو مٹانا جھوٹ کے ذریعے. اس لیے پہلی علامت منافقین کی یہ بتائی ہے، پہلی علامت منافقین کی یہ بتلائی کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، اور جب وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، وعدہ کریں گے وعدہ خلافی کریں گے، اور جب آپ ان کے پاس امانت رکھوائیں گے تو وہ اس میں خیانت کریں گے. یہ خیانت صرف دنیا کی مال اور چیزوں میں نہیں، لوگ اسی کو امانت سمجھتے ہیں، اسی میں خیانت سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا سے زیادہ دین کے کام میں خیانت کریں گے. یہ قرآن نے کہا ہے فقد خان اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین نے خیانت کی ہے. سنو میں عرض کرتا ہوں کیا خیانت ہے، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین نے خیانت کی ہے. جی ہاں، اور دھوکہ دیا ہے. اس کو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، کہ منافقین اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. کہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا تعلق مال سے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا تعلق اس دین اور دعوت سے ہے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں. بہت غور سے بات سننی پڑے گی. امانت میں خیانت، امانت میں خیانت. وہاں خیانت یہ نہیں صرف کہ پیسے رکھوائے تھے کم کر لیے، نہیں، وہ خیانت اصل یہ ہے، کیونکہ سب سے بڑی امانت دین ہے. سب سے بڑی امانت دین ہے. دین سب سے بڑی امانت ہے. دین سب سے بڑی امانت ہے. جی ہاں، کہ مال اسباب کا بوجھ تو پہاڑ اٹھا لیں گے، زمین اٹھا لے گی، لیکن زمین، آسمان اور پہاڑ یہ تینوں مل کر دین کی امانت کو نہیں اٹھا سکتے. سب نے انکار کر دیا، سب ڈر گئے کہ ہم دین کی امانت نہیں اٹھا سکتے. تو منافقین نے خیانت کی کس میں؟ دین کی امانت میں. جی ہاں، سنو غور سے، کہ وہ جھوٹ کے ذریعے حق کو مٹانا چاہتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے اہل حق کو لڑوانا چاہتے ہیں. یہ کام ہے نفاق اور کفر کا. نفاق اور کفر کا کام کیا ہے؟ کہ جھوٹ کے ذریعے، جی ہاں، اہل حق کو لڑواؤ جھوٹ کے ذریعے. اس کی میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے. ساری بات اس پر کر رہا کہ نفاق کا تقاضا، نفاق کی علامت جھوٹ بولنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، نفاق کی علامت جھوٹ بولنا ہے. کوئی جھوٹ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہاں دیکھنا، دو بات دھیان سے سننا. جھوٹ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک جھوٹ ہوتا ہے تفریح کے لیے، لوگ لطیفے چٹکلے سناتے ہیں نا، کہیں کے لیے؟ ہنسنے کے لیے. سنا ہے کہ اس کی کتابیں ہوتی ہیں مستقل، جس میں کیا ہوتے ہیں؟ چٹکلے، لطیفے. تو صحیح روایت میں فرمایا کہ جو آدمی کوئی لطیفہ سنائے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور حقیقت میں بات پیش نہ آئی ہو، تو یہ بھی جھوٹوں میں کا ایک بڑا جھوٹا ہے. فہو احد الکذابین روایت میں ہے. کیا کہتا ہے؟ نہیں، میں تو ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا ہے روایت میں؟ فہو احد الکذابین. جو آدمی اس لیے جھوٹ بولے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تفریح ہو جائے یا لوگ ہنس لیں، کہ وہ بھی جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. جی ہاں، بڑے جھوٹوں میں کا ایک جھوٹا ہے. کذاب سب سے بڑا جھوٹا اس کو فرمایا حدیث میں، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بات کہے. تو میں نے عرض کیا کہ دو قسم کا جھوٹ ہوتا ہے، ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور ایک لوگوں کو لڑانے کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آ رہی؟ ہاں، ایک لوگوں کو ہنسانے کے لیے، دوسرے لوگوں کو لڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. حالانکہ حدیث میں فرمایا کہ آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. لو جی، آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. جی ہاں، ایک مومن سے کہے کہ فلاں صاحب آپ سے محبت کرتے ہیں، یہ کہیں کہ ایک گھر کا نظام نہیں چلتا جب تک بیوی اور میاں آپس میں ایک دوسرے کی سے نفرت کے باوجود محبت کو ظاہر نہ کریں. مثال ہے، ایک گھر ہے چھوٹا سا، کون ہے اس میں؟ ایک میاں ایک بیوی، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا مختصر گھر ہے. وہ کیا کریں
ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں، کہے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، دل میں نفرت ہے، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے محبت ہے. ہاں، کہ محبت کے لیے جھوٹ بولنا اللہ کو پسند ہے. ہاں، کہ نہیں جھوٹ بول رہے محبت کے لیے. جی ہاں، دیکھو کہ محبت ظاہر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں، تو محبت ظاہر کرنے کے لیے جھوٹ بولنا تو محبوب، اور نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا کہ یہ منافقین کا معمول. تو جب دین کی محنت سے امت میں اجتماعیت پیدا ہونے لگے گی اور دین کی محنت سے امت میں اللہ کے فرائض اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا شوق پیدا ہونے لگے گا، سنو، تو منافق جھوٹ بولیں گے، منافقین جھوٹ بولیں گے تاکہ اسلام کو مٹائیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے. سنو غور سے، کیونکہ منافقین سے مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت برداشت نہیں ہوتی، منافقین سے اجتماعیت برداشت نہیں ہوتی ہے. دھیان سے بات سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ بنو مستلق، جو بڑا قبیلہ تھا ایک مسلمانوں کا، وہاں جاؤ اور پورے قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. بہت بڑا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ، تو ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ. بہت سنا قصہ، بہت عجیب قصہ ہے کہ جاؤ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ. وہ گئے، آدھے راستے پر پہنچے تو ان کو معلوم ہو گیا بنو مستلق کو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے ہم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. تو پورا قبیلہ ان صحابی کے استقبال کے لیے، ان کے اکرام کے لیے، ان کو لینے کے لیے اپنے بستی سے باہر نکل آیا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، ہم اس کا اکرام کریں گے، باہر نکل کے اس کا استقبال کریں گے اور شوق سے زکوٰۃ دیں گے. جب آدھے راستے پر پہنچے یہ صحابی تو راستے میں ایک منافق ملا. کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے پر ہوں اور میں جا رہا ہوں بنو مستلق سے زکوٰۃ دینے کے لیے. تو اس منافق نے یہ کہا کہ تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، تمہیں حالات کی خبر نہیں ہے، ہم تمہیں صحیح بات بتائیں گے، ہم تمہیں صحیح بات بتائیں گے. تم جہاں جا رہے ہو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے. جھوٹ بولا نا، جھوٹ. کیا کہا کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے بستی سے باہر آ گیا ہے، لہذا تم اس خطرے میں نہ پڑو، واپس چلے جاؤ، اس میں تمہاری حفاظت ہے، تم اکیلے کیا مقابلہ کرو گے پورے قبیلے کا. اور دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم وہیں سے آ رہے ہیں. جی ہاں، یہ جھوٹ بولنے والے خیر خواہی ظاہر کرتے ہیں. شیطان سب سے بڑا جھوٹا ہے، اس نے بھی خیر خواہی ظاہر کی تھی آدم اور حوا دونوں کے لیے.